بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اور احادیث میں سمجھنے کے لیے عقل کی بھی ضرورت ہے اور تعصب سے پاک بھی ہونا چاہیے۔ اب ایک حدیث سنتے ہیں، صحیح بخاری میں 6897 حدیث پاک ہے، ٹھیک ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مرض میں، جب آپ بیمار تھے، تکلیف میں تھے، جب آپ نے کہا کہ میرا سر پھٹ رہا ہے، اور وہ آپ کے آخری لمحات تھے، کیونکہ 10 ہجری کو آپ نے حج کیا، اور ذی الحج کے مہینے میں حج ہوتا ہے، اگلا آ جاتا ہے محرم، یعنی اسلامی مہینہ پہلا محرم ایک مہینہ، سفر دوسرا مہینہ، ربیع الاول 12، 2 مہینے 12 دن بعد آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ یعنی حج کیا ہے حضور نے بالکل ٹھیک ٹھاک، واپس آتے آتے لازم بات ہے 18 ذی الحج کو تو آپ غدیر ہم پر تھے، تو واپس آتے آتے 20 21 22 دن ہو گئے ہوں گے، واپس آ گئے، تشریف لے آئے، اور ان 2 ماہ کے اندر ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو جاتا ہے۔ یعنی حج کیا ذی الحج، اور اس کے بعد محرم، سفر اور 12 ربیع الاول، آپ 2 ماہ اور 12 دن اس کے بعد آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے بھی کہ قرآن پاک میں اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے دین مکمل کر دیا۔ یہ یاد رکھیے گا، جس کا کام دنیا میں جتنا کرنا ہوتا ہے، جب مکمل ہو جاتا ہے اسے واپس بلا لیا جاتا ہے، کوئی بھی ہو۔ جس کا کام جتنا ہوتا ہے نا، آپ کو کسی وجہ سے دانیال میرا نواسا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہمیں اس سے محبت ہو گئی، ہمارا امتحان پڑ گیا، یہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے باپ پر کیا گزرے گی بات کی بات، میں اپنے تے لیتی ہوں، نواسا ہے میرا، کہ باپ تو ایسے نہ نال ٹھہ پائے گا۔ لیکن یہ انسان کو نا یہ کرج بھی ہونی چاہیے سننے کی، یہ حوصلہ ہونا چاہیے سننے کا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم موت کو یاد رکھتے ہیں۔ اگر ہم اپنی اولاد کے مرنے کا سین نہیں نہ دیکھ سکتے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم حوصلہ نہیں رکھتے۔ موت نہیں آنی، ویسے ایک بڑے مثال دینی ہوتی ہے، موت اپنے وقت پر آنی ہے۔ جیسے آپ کو کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ میں جمعے والے دن ممبر رسول پر بیٹھ کر کہتا، لوگو دوستو دعا قبول ہوتی ہے جمعے والے دن، چلو دعا کرو، یا اللہ مجھے موت دے، سارے آمین کو۔ جمعے والے دن کئی دفعہ میں نے کہا، میں کہتا تہاڈیاں دعا بد دعاؤں یہ دعاؤں میں نہیں لگنی، جنہیں کہ اللہ نے نہیں جانا۔ یہ توکل ہے بیٹے، اگر میں ڈرا ہوا تو لگ جائے، میں ڈرا ہوا ہی نہیں، مجھے معلوم ہے کہ جب اور جس وقت اللہ نے وقت آنا ہے نا بیٹے چلا جانا ہے، کوئی بھی ہو، بچہ ہو، چھوٹا ہو، بوڑھا ہو، بیوی ہو، ماں ہو، بہن ہو، سب نے چلا جانا۔ دیکھیں سارا خاندان سیر کرنے کے لیے گیا، وہ جیسے وہ کیا کہتے ہیں، ابھی سوات میں کیا ہوا تھا، وہ خاندان وہ تصویر لگانے کے لیے ٹیلے پہ چلا گیا، پھر وہ بہاؤ آیا، سارے مر گئے، ایسے ہی ہوا نا، وہ صرف وہ کیا کہتے ہیں تصویر کے چکر میں مارے گئے، میں ذرا پانی دے انج کر کے انج کر لو والا، اوکے چلو ہے اپنی اپنی زندگی ہے۔ اب وہ سارے کے سارے چلے گئے، پتہ لگا کوئی نہیں۔ اس لیے موت کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں موت یاد ہے، کوئی بھی کسی لمحے جا سکتا ہے، بس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یا اللہ کیا بات ہے، دعائیں کرنی چاہیے، یا اللہ سے لمبی عمر دے، یا اللہ سے لمبی عمر دے، یہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، یا اللہ میرے ماں باپ کو لمبی عمر دے۔ جیسے میں نے کہا، یا میرا دل کرتا ہے کہ میں 63 سال کی عمر میں دنیا سے چلا جاؤں، کیونکہ سرکار کی عمر 63 سال،
میری دعا ہے کہ میں 63 سال کی عمر میں چلا جو 56 سال کا میں ہوں، 4 اور 3 7 سال رہ گئے، ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں۔ ایک دوست مجھے کہنے لگا سائیں جی گل سنو 63 سال کا میں جانا جی، تھی 80 دے ہو 90 تو مجھے جی پتا، میں ہالے نہ عمر سے چھوٹا تو تھی چلے ہو، اے نہیں ہونا جی۔ اب اس کی اپنی محبت ہے، میں کہ تیری اگر دعا روک سکتی تو روک لے، میری دعا ہے ہوئی، تیری دعا چسر ہے تو روک لے، میری دعا ہے یہ کہ 63 سال کی عمر میں چلتے ہیں یار۔ کس لیے؟ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ نسبت کس کی طرف ہے؟ حضور کی طرف، کہ حضور 63 سال کی عمر میں دنیا سے تشریف لے گئے، میں بھی چاہتا ہوں کہ 63 سال کی عمر میں چلا جاؤں۔ اور ساتھ میں کیا کلیم کیا کر رہا ہوں کہ بیٹے جب بھی جس کا بھی وقت ختم ہو جاتا ہے چلا جاتا ہے، جیسے مرضی محبت ہو۔ کامران کا بھائی فرحان چلا گیا، چلا گیا۔ سب سے اچھی بات اس وقت جو مجھے اس کی لگی تھی نا زبردست، وہ یہ تھی جب میں نے اسے کہا نا قبر کے مطلب کہ اس کو دفن کر رہے ہیں بھائی قبر میں مٹی رہا، میں کہ دعا کر بھائی اپنے بھائی کے لیے دعا کر۔ جو اس نے دعا کی نا تب مجھے پتا چلا کہ اس کے اندر میری کتنی باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ یعنی اس نے دعا بالکل سیم سٹائل میں کی جو میں کرتا ہوں، تو مجھے پتا چلا کہ انسان کیسے ابزورب کرتا ہے۔ اس سے پہلے مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ چیز ابزورب کر رہا ہے کوئی۔ آپ کئی چیزیں اندر سے اندر ہی لے جاتے ہیں، سینہ بہ سینہ ہوتی ہیں، پتہ نہیں چلتا، کھڑا کیا جاتا پتہ چلتا وہ ساڈی زبان بول رہا ہے۔ تو اس وقت مجھے پتا چلا کہ بھئی بندہ جو ہے ابزورب کر رہا ہے۔ آپ کو آپ نے نہیں چلنا لیکن باتیں آپ کے اندر ہیں، جب آپ نے چلنا ہے باتیں وہی چلائیں گی، آپ کو آگے وہی باتیں بڑھائیں گی جو آپ نے سنی ہوں گی۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ ہر ایک کا جب وقت ختم ہو جاتا ہے، کام دنیا میں ختم ہو جاتا ہے تو اللہ بلا لیتا ہے، بس اتنی سی کہانی۔ وہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے، لازم نہیں ہے کہ بندہ کہے یار میں تو اسے مرتا دیکھنا نہیں چاہتا، جیسے واٹس ایپ کہنے کے سانو کی پتا سائیں اچھا مر گیا ہونا جو تھی دنیا جانا ہے، یہ ان کی بات ہے، لازم نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ میں ایک اور مزیدار بات سناتا ہوں۔ میں ادھر سے چلتا آ رہا تو میں محسوس کر رہا میں ڈول رہا ہوں، بس انج کر کے تگے میں دیکھ رہا زبان جا رہا سی، میں نے اور کتا بھی ڈولدا ہی پیا سی، میں کو بھی انج کر کے بھی انج چلتا پیا، کدی ادھر ہو رہا کدی ادھر ہو رہا، دو ایکو جہے ہیں۔ میں کہ موسم یہو جہا، موسم ہی ایسا آ گیا کہ بندہ گھومتا پیا۔ اچھا جی، تو صحیح بخاری 6897 حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تکلیف میں تھے، بیمار ہو گیا آخری وقت میں، تو آپ کے منہ میں زبردستی دوا ڈالی، خود ہی کہہ رہی ہیں کہ ہم نے آپ کے منہ میں زبردستی دوا ڈالی۔ حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ کر رہے تھے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت زبان جو ہے نا نہ بول رہی ہو، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تحیۃ و ثنا، آپ ایک طرف دیکھے جا رہے ہیں اور دیکھ کس کو رہے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا بھائی شاید عبد الرحمن نام تھا، اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ اس کی طرف نہیں رہے، اس نے جو اس کے پاس مسواک ہے نا اس کو دیکھ رہے ہیں، بول نہیں رہے، حضور زبان سے کچھ نہیں فرما رہے، بول نہیں رہے، لیکن دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے محبوب کو دیکھا کہ محبوب دیکھ کس طرف رہا ہے، کہا سرکار مسواک، جس کا مطلب ہے کہ حضور کے اندر وہ ساری سخت ختم ہو گئی تھی جو بولنے والی تھی۔ اسے تو بھائی اندازہ ہے نا، یہ بھی اندازہ بتا رہا ہے کہ حضور کے اندر سخت ختم ہو گئی تھی بولنے والی، اسے آپ اشارے سے بات کر رہے تھے، ایسے کر رہی ہے۔ انہوں نے بھائی سے مسواک لی، دھوئی، اسے دبایا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دبایا اور اسے نرم کیا، اور پھر حضور کے منہ پر دانتوں پر مل دیا، کیونکہ وہ سخت تو تھی ہی نہیں۔
کہ خود کرتے ہیں. یہ آخری وقت ہے جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب میرے محبوب کا وصال ہوا، میرے خامد کا وصال ہوا، میرے نبی کا وصال ہوا، میرے رسول کا وصال ہوا، تو میرا اور ان کا لعاب ایک تھا. میرا اور ان کا لعاب ایک تھا کہ میں نے وہ کر کے دیا تو لعاب ایک تھا، وصال ہو گئے. ٹھیک ہے، تو اس سے مطلب پتہ چلا کہ جب حضور کا آخری وقت تھا، اس وقت آپ اشارے سے، آنکھوں کے اشارے سے جدھر دیکھ رہے تھے وہ سمجھ آ رہی تھی. ایسے ہی نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے لائے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امامت کرتے تھے. لائے گئے، سکت نہیں تھے. حضرت عباس اور ایک طرف میرے خیال سے حضرت علی رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس ہوں گے، عباس رضی اللہ عنہ، عباس رضی اللہ عنہ ہوں گے، اور ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ. دونوں کو جیسے ایسے کر کے نا، ایسے کر کے سرکار نے ایسے کر کے کاندھوں پر ہاتھ رکھا. چل نہیں سکتے، پاؤں سے لکیر بن رہی ہے، پاؤں لکیر بناتے ہوئے پہنچے، چل نہیں سکتے. ایک طرف سکت نہیں ہے، دوسری طرف چل نہیں پا رہے، حضور آ رہے ہیں تو طاقت ختم ہے، طاقت ختم ہے. تو اس جگہ پر زبردستی کیوں ڈالی گئی؟ اور وہ فرما رہی کہ اللہ کے نبی کریم اشارہ کرتے رہے. ایسے کرتے ہوں گے زبان سے تو کہا نہیں، ہاتھ بھی نہیں ہلتا ہوگا میرے نزدیک. تو ہاتھ ہوتا تو آپ فرماتے ہیں پیچھے کرو، ہاتھ سکت تھی نہیں. ہاتھوں کی سکت یعنی یہ سمجھے زبان کی سکت سے پہلے ہاتھوں کی سکت ختم ہوتی. بولنے سے پہلے ہاتھ ورکنگ نہیں کریں گے. تو بات سمجھ آئی؟ اگر آپ کے بول نہیں نہ پا رہے تو اس کا مطلب آپ ہاتھ بھی نہیں ہلا پا رہے، اتنی طاقت ہی نہیں. بولنے کی طاقت بعد میں ختم ہوتی ہے، ہاتھوں والی پہلے ختم ہوتی ہے. چلنے پھرنے کی طاقت پہلے ختم ہوتی ہے، یہ بعد میں ہوتی ہے. بندہ پڑا ہوا ہے، بیمار ہے، پوٹیاں لگی ہوئی ہیں، اور کیا کہتے ہیں وامٹنگ ہو رہی ہے، پانی کم ہوا ہوا ہے، یہ کہہ سکتا ہے ہاتھ نہیں ہلیں گے، ایسے پہ ہے. یعنی یہ سکت دونوں ختم تھی، آپ کے چلنے کی بھی سکت ختم تھی اور آپ کے بولنے کی بھی سکت ختم تھی. اس لیے آپ نے ہاتھ ہلا کر نہیں کہا، اشارے سے کہا ہوگا، لیکن وہ نہیں ہوا. فرماتی کہ مرض میں آپ کے منہ میں زبردستی دوا ڈالی، حالانکہ نبی کریم اشارہ کرتے رہے کہ دوا نہ ڈالی جائے، لیکن ہم نے سمجھا کہ مریض کو دوا سے جو نفرت ہوتی ہے کہ بیماری کے وقت میں نہیں پینی، تو حضور جو ہیں اس وجہ سے ہمیں کہہ رہے ہیں. تو ہم نے تو دوائی دینی تھی، کیونکہ بیمار کو تو نہیں دیکھا جاتا، وہ تو دیکھا جاتا ہے کہ بھائی حکیم نے پوچھا کیا ہے. جب میری والدہ کا آخری وقت ہوا، ہم انہیں ہاسپٹل لے کر گئے تو ان کے پیٹ میں میرے ہاتھ سے گردے فیل ہو چکے تھے، ان کے پیٹ میں پانی بھرا ہوا تھا. اور جب نالی نکال کے پانی نکالا، صحیح بالٹیاں بھر کے پانی نکلا. کتنا پانی نکلا ہوگا؟ بالٹیاں بھر کے پانی نکلا. اور میرے ڈاکٹر نے کہا ان کو پانی کا ایک قطرہ نہیں دینا تھا، اور وہ پانی پانی کر رہی، مجھے پانی پینا ہے. اوپر سے میں ظالم ٹکر گیا. تو میں کہ نہ، جو ڈاکٹر نے کیا ہو پتر تو مردہ دینا چاہنا. میں کہ ہاں ماں، ڈاکٹر نے کیا ہے، اگر تو اتنا مر جانی تھے مر جا. میں اوہدی گلتے مننا، کیونکہ اب پانی کا کتنا نقصان ہوگا جو ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے. اب میں اس کو دیکھوں کہ ماں کو دیکھوں، جذباتی تو نہیں ہو سکتے. اس کے ابو کو، نواز کو، خالد صاحب کی دفعہ میں نے نہ کہا یار رات کو تم نے رہنا کر، تو خالد صاحب کا خیال رکھنا. کہنا ٹھیک ہے سائیں. میں نے اس سے بعد میں پوچھا، میں نے کہا یار کہتا خالد صاحب رات کو جب کہتے تھے پانی پلاؤ، ڈاکٹر نے منع کیا تو میں پیا دینا. میں کہا خانہ خرابہ بندہ مارنا سی. وہ کہتے سائیں جی میرے ابو بھی بیمار ہوئے سن نا، کوئی پانی منگتا میں دے دینا. میں کہا پھر کی بنیا؟ کہتا مر گئے سن. پھر مجھے لطیفہ یاد آیا. وہ بندہ گیا، ہاں بھائی اور تیری گاں بیمار ہوئی سی کی ہوا سی؟ کہنا میں مٹی کا تیل پہ آیا سی. نہیں بھی پیاتا. کہتا وہ تو مر گئی ہے. میری ماں میری گاں بھی مر گئی سی. تو میں کیوں میں پانی پلا دیا. حالانکہ پانی کیوں پلانا ہے؟ ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے.
لیکن ہم محبت میں پلا دیتے ہیں. وہاں محبت نہیں ہونی, اب نفرت چلنی ہے کہ ڈاکٹر نے کہا نہیں پلانا, نہیں پلانا. ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے. ہاں اگر ڈاکٹر کہہ دے آخری وقت ہے جو مرضی کر, جو کھانا ہے کھان دے, تو کھوا دیو, آخری وقت ہے. کیونکہ پھر مریض کا جڑا دل کرتا کھان دو, انہوں نے کہا یار 2-3 گھنٹے کا مہمان جو دل کرتا کھان دو, پھر جو دل کرے تو کھوا دیو. تو ڈاکٹر نے کہتا ہے, کیونکہ اکثر جو آبزرویشن ہوتی ہے غلط نہیں ہوتی ان کی. جو اکثر اچھے لوگ ہوتے ہیں, اچھے پروفیسر ہوتے ہیں, وہ دیکھ کے نا نبض دیکھ کے کہہ دیتے ہیں کام ختم ہو چکا ہے, بہت دیر ہو گئی ہوئی. تو وہ بہت دیر ہو چکی ہے, تو میں کہ مان نہیں. اور تقریباً میرے ہاتھ سے ایک آدھا دن ماں کو لگا دنیا سے چلی گئی. لیکن مجھے افسوس اس بات پر کوئی نہیں ہے کہ میں نے پانی نہیں پلایا. مجھے پلا دینا چاہیے تھا, میں کوئی جذباتی نہیں, نہ مجھے افسوس ہے, کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا نہیں پلانا تو نہیں پلایا, بات ختم ہو. تو اس وقت میں جو بات ہو رہی تھی, تو ہم نے کہا کہ جیسے مریض کو نفرت ہوتی ہے تو اس لیے سرکار کو بھی ذرا ہو رہا ہے کہ مجھے نہ پلائی جائے, تو ہم نے زبردستی پلا دی. پھر آپ ذرا تھوڑا ٹھیک ہوئے, تھوڑی طاقت آئی. فرمایا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ دوا نہ ڈالو, تم نے پھر دوا ڈالی. ہم نے عرض کیا کہ ہم نے سمجھا آپ نے دوا سے ناگواری کی وجہ سے ایسا کیا ہوگا. اس پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا تنو ہے سمجھ آئی سے, تم میں سے ہر ایک کے منہ میں دوا ڈالی جائے اور میں دیکھتا رہوں گا, سوائے عباس کے, کیونکہ وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھا. جنہیں ملوث ہیں نا, جنہیں موجود ہیں, سرکار نے کہا میرے منہ چ پائی جانا سارے, ہوں تے منہ بھی دوائی پائی جائے گی. چلو بات کلیئر ہوگی. پتہ نہیں کیا ہوا, وہ کیا کہتے ہیں, حضور کی دونوں بیویاں تھیں, تو ایک نے نا ان کا تو گیگ کرا دیا یا کچھ ہوا, تو وہ جو چیز پڑی ہوئی تھی نا, حضور نے کہا تو منہ سے مال دے. ایسا واقعہ سنا ہوا ہے, انہوں نے پڑھا تو منہ سے مال دیتا. محبت میں یہ بھی ہوتا ہے, لیکن محبت ہو تب ٹھیک ہے, اور اس کا نقصان نہ ہو. اے مرچاں والی کوئی چیز پا دینا خدا دا نہ دے. محبت ہو, احساس بھی ہو, جس کا نقصان نہ ہو, تو اس میں کرنے میں کوئی حاجت نہیں ہے, جس میں انسان برا نہ منائے. جہاں دل ٹوٹتا ہو وہاں نہیں, کیونکہ مزاح جائز ہے, مذاق جائز نہیں. مذاق حرام ہے. مذاق میں بندہ ذلیل ہوتا ہے, ذلیل کرتا ہے, یا کیا کہتا ہے تکلیف دیتا ہے. مزاح میں دل پشوری کرتا ہے, مزاح میں دل پشوری کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے کئی انداز ہوتے ہیں. اس وقت میرا کیونکہ دماغ اس طرف نہیں ہے, تو ورنہ میں بتاتا. چلو ایک میں اپنے پیر مرشد رحمۃ اللہ کے ساتھ, سردیوں کے دن تھے, ہم نے مسجد بند کی ہوئی تھی, کھڑکیاں بند کی ہوئی تھی, سردی تھی. تو ایسے ہمارے پیر مرشد آ کے بیٹھ کے ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے, بڑے پیار محبت کے ساتھ آپ ہمیں باتیں سنا رہے تھے, ہم سن رہے تھے. پھر آپ نے فرمایا اچھا چلو آرام کرو. تو آپ نے جب دروازہ کھولنا چاہا تو باہر سے کسی نے کنڈی لگا دی. ہم نے کہا سائیں مزہ آ گیا, آپ بھی ادھر ہم بھی ادھر. آپ نے کیا کیا, اسپیکر لیا, اسپیکر کھولا, عبد القادر اپنے بیٹے کو آواز دی. اب وہ بھی آیا, دونوں اس نے دروازہ کھولا, دونوں باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو دیکھا, ہنستے ہوئے نکل گئے. مزہ. اب کنڈی کس نے لگائی پتا نہیں, یہ تو پتا تھا کہ اندر کوئی ہے. ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا کہ کنڈی لگا کے چلا دیکھا نہ ہو, کسی نے لگا دی. یہ ہوتا ہے مزہ, کہ جس میں دیکھنے میں اچھا تاثر ملتا ہے, اچھا محبت کا اثر ملتا ہے کہ یار یہ مزہ تھا. ٹھیک ہے نا. تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اب ہر ایک کے منہ میں دعا ڈالی جائے گی اور میں دیکھتا رہوں گا. اب یہاں تک ہے, معلوم نہیں کہ دعا ڈالے گی نہیں ڈالے گی, آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں معلوم. اب یہاں پر اہل تشیع حضرات کہتے ہیں کہ حضور نے زہر دیتا سی, بیویاں نے زہر دیتا سی. پوری حدیث میں نے آپ کو سنائی, اس میں زہر کا معاملہ ہے, زبردستی دعا ڈالے گی, سارا کچھ سمجھایا گیا. اب شیطان کیا کہتے ہیں, حضور کو زہر دیا گیا, یہ حدیث پڑھ لو, اور تسی پڑھو. پھر دوسری بات, اصول بتاؤ, ہماری حدیث سے تمہارا عقیدہ بنتا کہ تمہاری حدیث سے بنے گا؟ تمہارا عقیدہ تمہاری کتابوں سے بنے گا نا, ہماری کتابوں سے تو نہیں بنے گا.
ہماری کتابوں سے کیوں بناتے ہو؟ وہ بھی ہمارے لیے کیونکہ مکار ہیں، عیار ہیں، شیطان ہیں. بس یہ اسی طرح کریں گے ہمیشہ کہ گل کا تنگڑ بنا گے. آگے چلتے ہیں. حالانکہ قرآن پاک میں سورہ مائدہ 67 آیت نمبر میں اللہ کریم فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب تیرا رب رکھا، اللہ حفاظت فرمائے گا تمہاری لوگوں سے. اب حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا. دوسری بات، صحیح بخاری 3654 حدیث ہے، حضور نے خطبہ دیا اور فرمایا ایک بندے کو اللہ کریم نے اختیار دے دیا کہ دنیا میں رہے یا آخرت قبول کرے، تو اس بندے نے آخرت کو قبول کر لیا. اب حضور نے خود قبول کیا ہے. یہ بات سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا، جس پر صحابہ کرام کو توجہ ہوا گل تو ایک بندے نے کی ہے تو روندے ہیں پے نے. انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، یعنی کہ بعد میں علم ہوا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ کیوں روئے، اس لیے کہ حضور نے دنیا سے جانا قبول کیا. وہ کوئی رمز شناس سن نا، بڑے غور نہ سرکار نو دیکھتے سن، اور جو دیکھتے سن تے سمجھ جاتا کہ سرکار نے گل کہڑی کی، اور گل کی انہوں نے رونا شروع کرتا. اے نہیں کہ سرکار نہ انج نہ کرو. انہوں نے کہا رب نے اختیار دیا بندے کو رہنا ہے یا آنا ہے، انہیں جانا پسند کر دیا. کیوں؟ معلوم تھا دین مکمل ہو چکا ہے. اور یہ جو پوچھا گیا ہے وہ عزت دینے کے لیے محبوب آنا ہے یا بھی رہنا چاہتے ہیں. اختیار دیا گیا نا، محبوبیت کا کیا معاملہ تھا، اس لیے محبت سے پوچھا محبوب آنا ہے ابھی رہنا چاہتے ہو. انہوں نے اللہ دے اختیار، انہوں نے کہ رب دا پوچھنا تے بنتا ہے نا، تے میرا وہی ہے جو رب چاہے، وہ بھی رحمت شناس ہے، وہ بھی اللہ دے رحمت شناس ہے نا، کہ بھئی جانا چاہیے. کیا یا اللہ آنا چاہنا، کیا اختیار دیا ہے، رہنا ہے یا آنا ہے، کہا جانا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے وہ نہ چاہتے تو موت آ سکتی تھی، زہر اثر کر سکتا تھا، کچھ بھی نہیں. وہ دوائی کو زہر بنا دیتے ہو یار، ایسا تو نہ کرو. پھر ایک صحیح بخاری میں 2910 حدیث ہے جو اکثر ہم سنتے ہیں، اگر وہ آپ کے سامنے تلوار لے کر بھی آ جاتا تو اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی تھی. جیسے وہ یہودی آ گیا، اس نے تلوار پکڑی، کون بچائے گا، نعرہ لگایا اللہ، تلوار چھوٹ گئی. اس لیے اللہ نے وعدہ کر رکھا تھا تینوں انہیں کچھ نہیں ہونے دینا، تینوں کوئی کچھ نہیں کرے گا، وعدہ کر دیا. اب کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. صحیح بخاری 4249 حدیث، سلام بن مشکم کی بیوی اور مرحب کی بیٹی زینب نے حضور کو کھانے کی دعوت دی، جو آپ نے قبول کر لی. اس نے زہر آلود بکری سے سالن تیار کیا. پہلا لقمہ ڈالتے ہی آپ کو زہر کا اثر محسوس ہونے لگا اور آپ نے کھانے سے فوراً ہاتھ کھینچ لیا. لیکن حضرت بشیر بن برہ نے چند لقمے لیے جس سے وہ 1-2 دن بعد شہید ہو گئے. پہلے تو حضور نے عورت کو معاف کر دیا، لیکن صحابی کی وفات کی وجہ سے اس عورت کو سزا میں قتل کروا دیا. اب زہر کیوں اثر نہیں کیا؟ اللہ نے. میں بہت مرن نہیں دینا، تینوں کک نہیں ہونا، ہوں تینوں کچھ نہیں ہونے دینے، ہوں حفاظت کا ذمہ ساڈا ہے. ٹھیک ہے جی. صحیح بخاری 4428 نبی کریم اپنی مرض وفات میں فرماتے تھے کہ خیبر میں لقمہ جو میں نے اپنے منہ میں رکھ لیا تھا اس کی تکلیف آج بھی محسوس کرتا ہوں، لیکن یہ نہیں کہ موت اس سے ہوئی ہے. وہ اللہ دے حکم نہیں سی کہ محبوب آنا جے کہ نہیں. ٹھیک ہے جی. آگے اہل تشیعوں نے بھی لکھا ہوا ہے. لیکن جب یہ سارا کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے، جب یہ سارا کچھ ہو گیا اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور کو زہر دیا گیا، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں جو اسلام کے خلاف، جو اہل بیت کے خلاف ہیں، جو حضور کی بیویوں کے خلاف ہیں، جو دشمن دین ہیں، جو دشمن اسلام ہیں، جو نفرت کے مارے ہیں، جو اسلام کو پنپنا دیکھنا نہیں چاہتے. وہ اہل بیت کے لبادے میں منافقت کرتے ہیں کیونکہ ان کا دین اسلام نہیں. اب میں نے آپ کو جو چھوٹی سی بات سمجھائی وہ کیوں سمجھائی؟ وہ اس لیے بیٹے میں نے سمجھائی آپ کو
کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس اینگل سے اور کس طریقے سے یہ معاملات کیے جاتے ہیں. ایک اور مثال میں آپ کو سمجھاؤں گا. ایک اور حدیث سنیں, ایک اور حدیث سنیں. صحیح مسلم 4577, یہ حدیث پاک ہے. امام مالک نے زہری سے روایت کی کہ انہیں مالک بن اوس نے حدیث بیان کی. انہوں نے کہا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ میری طرف قاصد بھیجا, دن چڑھ چکا تھا کہ میں ان کے پاس پہنچا. کہا میں نے ان کو ان کے گھر میں اپنی چار پائی پر بیٹھے ہوئے پایا. انہوں نے اپنا جسم کھجور سے بنے ہوئے بان کے ساتھ لگایا ہوا تھا. یعنی وہ جو ہوتا ہے نا کھجور سے بنا, ادھر کٹ دن ریچے کٹ کے بنا بنو کے, اچھا, اور چہرے اور چمڑے کے تکیے سے ٹیک لگائی ہوئی تھی. تو انہوں نے مجھ سے کہا اے مال, یعنی مالک نے کہا اے مال, تمہاری قوم میں سے کچھ خاندان لپکتے ہوئے آئے تھے تو میں نے ان کے لیے تھوڑا سا عطیہ دینے کا حکم دیا ہے, اسے لو اور میں تقسیم کر. کہ لوگ منگن آئے سن کچھ تیرے خاندان دے, تو میں سوچیا کہ دیتا جائے, یا پھڑ انہوں نے تھوڑا دے دے. میں نے کہا اگر آپ میرے سوا کسی اور کو اس کا حکم دے تو کیسا رہے. انہوں نے کہا اے مال تم لے لو. کہا اے گل اتوں تک رہے گی. انہوں نے کہا میرے تے بھار نہ پوے کہ میں اپنے خاندان والوں داں, کسی اور کہہ دیو. یہ ایک دنیاوی ٹاپک تھا جس میں یہ تھا کہ حضرت ان کو مالک کو پوچھا, کہنے کہ تیرے جڑے نا آئے سن کوئی خاندان دے لوگ, انہوں نے پتا سی کہ مال دے پجاری نے, جو میں سمجھتا ہوں کہ مال کے پجاری ہیں, مال منگن آئے سن, تو لے تو تو دے دے. تو انہوں نے کیا کہ تسی کسی اور کیا دیو کام. یہ بات یہی تک اینڈ ہے, آگے کچھ نہیں. آگے چلتے انہوں نے کہا اتنے میں مولا عمر یرفا ان کے پاس آئے اور کہنے لگے امیر المومن کیا آپ کو عثمان, عبد الرحمن بن عوف, زبیر اور سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملنے میں دلچسپی ہے. اے بندے آئے چار. انہوں نے کہا ہاں اجازت دے دیو, کوئی گل نہیں. وہ اندر آ گئے. اتنے میں حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کہا جی دونوں آئے نے چاچا بھتیجا, آپ کو ان سے بھی ملنے میں دلچسپی ہے. کہتے ہیں انہوں نے بھی گل دیو. اب ان دونوں کو بھیج دیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے نا, وہ بھی چار بیٹھے نے, اے دونوں آئے نے اندر. تو چاروں کے سامنے کیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہ امیر المومنین, میرے اور اس علی جھوٹے, گناہگار, عہد شکن, خائن, خیانت کرنے والا کے درمیان فیصلہ کر دیں. اب چاچا کس کو کہہ رہا ہے؟ حضرت علی کو. ہم نہیں کہہ سکتے یہ الفاظ, ہم نہیں کہہ سکتے, یہ انہوں نے کہا. اس پر ان لوگوں نے کہا ہاں امیر المومنین, ان کے درمیان فیصلہ کر کے انہوں نے چار آ کے بیٹھے سن. مالک نے کیا میرا خیال ہے کہ دونوں نے نا چاروں نے پہلے کلیا تو چلو تو ساری حمایت کرنا یار فیصلہ کروانے چ. ایسے میرے پہلے آ کے بیٹھے نے, بعد دونوں گئے کہ سارا کیس حل تسی کروانا ہے. گل سمجھ آ گئی؟ دیکھو کیسے کی کہتے ہیں نا طریقے دے نال واردات ہوندی ہے. صحابہ کرام کس طرح کام کروا رہے ہیں, یہی دنیا ہے, ایسا ہی چلتا ہے. تو حضرت عمر رضی نے کہا تم دونوں رکو, تاڑی تو میں گل بات چو کردا نا, جہاں تو کہنا پیا نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ نو کیا حضرت عباس سے کہا تم دونوں رکو, پہلے میں چاروں نے پوچھنا. انہوں نے کیا حضرت عمر رضی نے کہا تم دونوں رکو, میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہے, کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہمارا کوئی وارث نہیں بنے گا, ہم جو چھوڑیں گے وہ صدقہ ہوگا. ان سب نے کہا ہاں. کچھ اعتراض کرتے ہیں جب بی بی باغ فدق لینے کے لیے گئی اور وہاں پر جب بات کی گئی تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سرکار نے یہ فرمایا کلے راوی نے, وہ کہتے ہیں کلے راوی نے, انہوں نے کہا تمہیں پتا سی نا, انہوں نے کہا چاروں نے کہا ہاں جی سانوں پتا, چار راوی دے بھی نے. اور متواتر حدیث ایسی کوئی گل نہیں, جڑے رولا پاندے نے وہ جاہلاں نوں پاندے نے, علم والے نہیں پاندے. کیا تمہیں معلوم ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. اے ان چاروں نے کہتا. پھر حضرت عباس اور علی رضی اللہ عنہ کو متوجہ کہا میں تم دونوں کو بھی اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے, کیا تم دونوں جانتے ہو کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا تمہارا کوئی وارث نہیں ہوگا, ہم جو کچھ چھوڑیں گے صدقہ ہوگا. ان دونوں نے کہا ہاں. ان دونوں نے کہا ہاں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بلا شبہ
اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ایک خاص چیز عطا کی تھی جو اس نے آپ کے علاوہ کسی کے لیے محسوس نہیں کی تھی. اس نے فرمایا ہے جو کچھ بھی اللہ نے ان بستیوں والوں کی طرف سے اپنے رسول پر لٹایا وہ اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے اموال تم سب میں تقسیم کر دیے. اللہ کی قسم آپ نے اپنی ذات کو تم پر ترجیح نہیں دی اور نہ تمہیں چھوڑ کر وہ مال لیا حتیٰ کہ یہ مال باقی بچ گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنے سال بھر کا خرچ لیتے پھر جو باقی بچتوں سے بیت المال کے مال کے مطابق عام لوگوں کے لیے فائدے کے لیے استعمال کرتے. انہوں نے دسیا کہ حضور سال دا راشن اپنی بڑھیوں نے پا دیتے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور 1 سال کا راشن اپنی بیویوں کو دے دیتے تھے. 9 بیویاں ایک وقت میں رہی ہیں, 9 سال کا راشن آپ دیتے تھے. اچھا جی, انہوں نے پھر قسم دیتے ٹیکنیکلی انہوں نے پھر کہا میں تمہیں اس لیے اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے, کیا تم یہ بات جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. انہیں کیا اوشارا نے. پھر انہوں نے عباس اور علی رضی اللہ عنہ کو وہی قسم دی جو باقی لوگوں نے کہا کہ تم دونوں یہ بات جانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں. پھر کہا جب رسول اللہ کا وصال ہوا تو حضرت ابو بکر نے کہا میں رسول اللہ کا جانشین ہوں. تو آپ دونوں آئے چاچا بھتیجا. آپ اپنے بھتیجے کی وراثت مانگ رہے تھے اور یہ اپنی بیوی کو ان کے والد کی طرف سے وراثت مانگ رہے تھے. یعنی علی رضی اللہ عنہ چاچا عباس دونوں, کیونکہ جن کی بیویاں ہوتی نا جن کے بچہ نہیں ہوتا ان کی وراثت چاچوں میں تقسیم ہوتی ہے, اس وجہ سے وہ بات کر رہے ہیں. تو حضرت ابو بکر نے کہا رسول اللہ نے فرمایا تھا ہمارا کوئی وارث نہیں ہوگا, ہم جو چھوڑیں گے صدقہ ہے. اب دونوں کا تم دونوں نے انہیں جھوٹا, گنہگار, اہل شکن اور خائن خیال کیا تھا اور اللہ جانتا ہے وہ سچے, نیکوکار, راست رو اور حق کے پیروکار تھے. پھر ابو بکر فوت ہوئے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کا جانشین بنا تو تم نے مجھے بھی جھوٹا, گنہگار, اہل شکن اور خائن خیال کیا اور اللہ جانتا ہے کہ میں سچا, نیکوکار, راست رو ہوں. میں اس کا منتظم بنا. تم اور یہ میرے پاس آئے, تم دونوں اکٹھے ہو اور تمہارا معاملہ بھی ایک ہے. کیا گل صحیح کہ نہیں؟ کہتے ہاں. مان گئے نا کیسی سمجھے ایسی. اب اہل تشریح کیا کہیں گے؟ اہل تشریح کہیں گے انہوں نے کیا ہاں تسی جھوٹے ہو, تسی خائن ہو. گل کی ہو رہی, گل سمجھ آئی؟ اینج گل پلٹ دے. ایسے بات کو پلٹتے ہیں یہ اہل تشریح حضرات کہ انسان کو نہ سمجھ نہیں آ رہا. ہم نے حدیث کبھی پڑھی نہیں نا بیٹے ہوتے, ہم نے پڑھی نہیں ہوتی. کہتے تاری صحیح مسلم اے حدیث لکھا نہیں ہے, پوری انہوں نے نہیں پڑھی ہوئے گی, ایویں دے دینی. اور جب میں کہاں گا پوری پڑھتے لو یہ تمہیں کیا جا رہا ہے, تھی سچے ہی نہیں ہے کہ ان پڑھ جاہل کبھی رسول اللہ کا ساتھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ کہ جان رکھو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. اللہ انما یخشى الله عباده من العلماء کہ علماء ہی ڈرنے والے اللہ کے. جو اللہ نبی کے ساتھ ہے وہ عالم ہوگا ورنہ دشمن ہوگا. بیٹے اب جاہل ابو جہل سے فیض لیتا ہے, پڑھا لکھا بچہ کہتا ہے مجھے ریفرنس دو. ان پڑھ جاہل کہے گا سنی نہیں سی تو بھائی سنا تھا اب کی بات کرو, کیا رہے ہو. جاہل نہیں ہونا چاہیے, پڑھا لکھا ہونا چاہیے. تو گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ جب آپ پڑھے لکھے ہوں گے تو بیٹا کیس تو ڈیفینڈ کریں گے نا, آپ آرگو تو کر سکیں گے نا. جس طرح اگر جس ٹون میں بات کرے گا آپ اس ٹون میں بات تو کر سکیں گے نا. آپ کہیں گے نا میں تمہیں نکال کے دکھاتا ہوں. حضور علیہ السلام نے کیا کیا تھا جب 2 یہودی آئے نا اور انہوں نے کہا کہ ساڈے درمیان فیصلہ کر دو, مطلب کہ یہودی نے غلط کاری کی تھی, آپ نے کہا رجم کر دیا جائے گا. انہوں نے کہا نہیں تسی منہ کالا کر دو. کہتے تہاڈی کتاباں وچ لکھی ہے. انہوں نے کتاب لی جس جگہ لکھا ہوتا اس پر ہاتھ رکھ دیا, کہتے دیکھو صحیح. ہم نے ہاتھ چکو تو صحیح, ایسے سے لکھیا نہیں ہویا. تو پھر لوکی کہتے سرکار پڑھے نہیں سن. سرکار پڑھے سن تو پڑھان والے سن اور پڑھتے سرکار اللہ کو سن. جہاں کہتا سرکار پڑھے نہیں سن وہ آپ جاہل ہے. جس طرح مفتی طارق مسعود سی کافر ہو جاتا نا انسان جدو سرکار تے گل کرے قرآن نو کہے غیر محفوظ ہے تو کافر ہو جاتا ہے. لیکن وہ کیونکہ دنیا یہو جی ہے جہد اج کل رولا ہی نہیں ہے گا تو کہتے سارے وڈیا نے بھی نہیں کیا سارے کو غلطی ہوگی تو کہڑی گل ہے. حالانکہ توبہ کرنی پڑتی بیٹے, اتنا آسان نہیں ہے. جہاں غلطی ہو جائے معافی تو مانگیں, یا اللہ غلطی ہو گئی سی. جہاں مسئلہ تہاڈا تے اللہ درمیان ہے تو کلے معافی منگنی ہے. جہاں تہاڈا لوگوں کے سامنے ہویا ہوگا نا لوگوں کے سامنے معافی منگنی ہے. جس طرح آخری بات سمجھاؤں گا, فرض کو وراثت میں باپ بیٹھے ہوئے ہیں
انہوں نے گواہیاں پائیاں نے تے گواہ کہتا بھاجی میں نے پتا ہے پیو نے کیا سی مال دے دینا، انہیں جھوٹ بولیا، اب اس جھوٹ دے نال لکھاں دا مال کسی اور چلا گیا، انہیں گواہی پائی، اے توبہ انہوں سارے سامنے کرنی پے کہ اپنے کو پیسے دینے پینے، جن نے پیسے انہیں دوسرے پاسے گئے نا ان دینے پہن گے کیونکہ اس نے پیسے مارے ہیں۔ ہم سمجھ نہیں رہے، کسی کی توبہ بالکل واضح ہونی پڑے گی سب کے سامنے۔ اگر آپ کو میں سب کے سامنے کہوں او تو کافر ہے تو پھر سب کے سامنے میں معافی منگنی پڑنی، اے نہیں ہوئے گا میں چپ کر کے کہہ رہا میں گھر بیٹھا ہوں، وہ سب کے سامنے توبہ کرنی پڑے، اسے دھیان سے رہنا۔ تو بات سمجھ کے کرنی، حضور کو زہر نہیں دیا گیا، وہ دوائی پہ ایسی باقی سارے پہ آتے سرکار نے، نہ سرکار دنیا تو اس وجہ تشریف لے گئے نہ باقی گئے، لیکن ہماری کہتے ہیں نا ایک منافق قوم جو ہے نا وہ اس طرف لگی رہے گی اور کرتی رہے گی۔ اگر وہ باز نہیں آتے تو ہم نے بھی باز نہیں آنا، اگر وہ تھمتے نہیں ہیں تو ہم نے بھی نہیں رکنا، مقابلہ ٹنکے کی چوٹ پہ کرنا اور ثابت کرنا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں۔ بسم اللہ الرحمن، یا اللہ مہربانیاں، رحمتیں، برکتیں، خوشیاں، نعمتیں، ذاکر بنا، شاکر بنا، صابر بنا، حکمت دے، دنائی دے، بزرگی دے، رکت قلبی دے، نور فراست کا مالک بنا دے، وسعت قلب عطا فرما، وسعت نظر عطا فرما۔ میرے مالک میرے پروردگار معرفت اپنی عطا فرما دے، مہربانی فرما دے۔ یا اللہ قبر یاد رہے، حشر یاد رہے، کفن پہن کر چلیں، ہمیشہ ایسے رہے کہ جیسے ابھی مرنے والے ہیں، کام لے، اچھے کام ہم سے لے، ہمارا مقدر چمکا دے، مہربانی فرما، اپنی حیبت سے ہمارا دل ڈرا دے، ایسا خوف ہو کہ ہم آخرت کی طرف دیکھتے نظر آئیں، تیری محبت کا بھی غلبہ ہو، ایسا غلبہ ہو کہ برائی کی طرف چل نہ سکیں اور اچھائی کی طرف چلتے نظر آئیں۔ تیرے بندے ہیں، قبول فرما، ہمارے بچوں کو قبول فرما، ہماری نسلوں کی خیر فرما، ہمارے دوست پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کے لیے راستے کھول دے، اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں ان کے لیے اسباب پیدا فرما دے، یا اللہ تنگ دستیاں دور فرما دے، یا اللہ ان کے چہروں پر رونق رہے، خوشی آئے، مسکراتے نظر آئیں، ان کے لیے اندر کمال پیدا فرما دے۔ یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔